فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ لوگوں سے کہہ دیں، ان کو آگاہ کر دیں، ان سے پوچھیں کہ کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا کیونکہ جواب اس کا واضح طور پہ معلوم ہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ علم والا جو ہے وہ اس کے اوپر فوقیت رکھتا ہے جس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دین کا علم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ اس علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس علم سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب جو ہے اس کی صفات کیا ہیں، میرے رب کے نام کون کون سے ہیں، میرے رب کے افعال کیا کیا ہیں۔ رب العالمین کی معرفت جس علم سے حاصل ہو یقیناً وہ علم بڑا عظیم علم ہے۔ اسی علم سے انسان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں معلومات ملتی ہیں، اسی علم سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کیسے ہوتی ہے، اسی علم سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر میرے بھائی سنی سنائی باتوں کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ کس کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں؟ سنی سنائی باتوں کے اوپر۔ یہ سنتے ہیں کہ نماز کا یہ طریقہ ہے، کسی نے بتایا تھا کہ حج میں ایسے کرنا ہے، کسی نے بتایا تھا کہ عمرہ ایسے کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا بتایا تھا یہ معلوم نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا بتایا یہ کوئی معلوم نہیں ہے۔ فلاں بزرگ نے، فلاں پیر صاحب نے، فلاں مولوی صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا تھا رکوع ایسے کرنا ہے۔ جہاں مولوی صاحب نے رکوع کا طریقہ لکھا تھا وہاں پہ حدیث لکھی تھی کہ نہیں لکھی تھی؟ اگر لکھی تھی کہ حدیث کا کیا حوالہ تھا وہ ذہن میں بٹھایا کہ نہیں بٹھایا؟ تو علم نام ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا جسے قرآن کہتے ہیں، علم نام ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کا جسے حدیث کہتے ہیں۔ یہی وہ دین ہے جو بہت پہلے مکمل ہو گیا تھا جب اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ دین مکمل ہو چکا نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ بعد میں آنے والے خواب، بعد میں آنے والے بزرگوں کے تجربے، بعد میں آنے والی بزرگوں کی نصیحتیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین بہت پہلے مکمل ہو گیا۔ تو یہ دین ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ دین ہم نے لینا ہے۔ ہم لوگوں نے بڑی لمبی چوڑی کتابیں دائیں بائیں پڑھ لی ہیں، نہیں پڑھا تو اللہ کا کلام نہیں پڑھا، نہیں پڑھا تو نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھی۔ دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، ادھر اس کی پڑھ لی اس کی پڑھ لی، لیکن کبھی قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر دھیان سے پڑھا ہو، کبھی بخاری شریف مسلم شریف کی احادیث کا باریک بینی سے غور سے مطالعہ کیا ہو، یہ چیز اکثر بھائیوں میں نہیں پائی جاتی۔ اور آج میرے درس کا یہی موضوع ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عبادت کرنے والا وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نماز یہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن علم والے کو فوقیت ہے۔ جناب امام مسلم اور امام ابو داؤد، کون کون سے امام؟ یہ دونوں امام روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو آدمی علم تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، علم لینے کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کے لیے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ علم کی راہ پہ جو نکلا ہے، دین کا علم لینے کے لیے جو نکلا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ جنت کی راہ پہ چل پڑا ہے۔ کون سی راہ پہ چل پڑا ہے؟ اور علم کے لیے جو نکلا ہے اسے اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جنت کی راہ پہ چل پڑا ہوں۔ اب میں نے راستے سے واپس نہیں آنا، اب میں نے دائیں بائیں نہیں جانا، علم کے اوپر ہی رہنا ہے۔ شیطان مجھے دائیں بائیں سے بلائے گا، کبھی شیطان کہے گا چھوڑو کہاں جا رہے ہو، ڈاکٹر بن جاؤ۔ مولوی لوگ مذاق اڑائیں گے، کیا کر رہے ہو، انجینئر بن جاؤ۔
کبھی کہے گا شیطان کے رزق کہاں سے آئے گا، مولوی بن جاؤ گے، دین پڑھو گے، ٹھیک ہے دین کی دو باتیں آ جائیں گی، لیکن کماؤ گے کہاں سے؟ شیطان اس پٹری سے، اس راستے سے اتارنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ حدیث ہونی چاہیے جس میں نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ جو دین کے علم کی راہ پہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ مشکلات، یہ دھمکیاں، یہ لالچ، اس سب کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے مقصد پہ کاربند رہنا ہے، اپنے مقصد پہ گامزن رہنا ہے، اس جنت کی طرف چلتے رہنا ہے جس کی تلاش ہم ہے، جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ جنت کی راہ پہ چلو تاکہ جنت پہ پہنچ جاؤ۔ تو اس سے میرے بھائیوں دین کے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ دین کا علم لینے کے لیے نکلے ہیں جنت کی راہ پہ چل پڑے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں ڈاکٹر بننا جرم نہیں ہے، معذرت کے ساتھ انجینئر بننا جرم نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم وہ علم نہیں ہے جس کی فضیلت آئی ہے۔ ڈاکٹر بننے کا جو علم ہے یہ ہنر ہے، فن ہے، کمائی ہے۔ ڈاکٹر بھی کما رہا ہے، اینٹیں لگانے والا مزدور بھی کما رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر اے سی کمرے میں بیٹھا ہے اور یہ مزدور دھوپ میں کھڑے ہو کے کما رہا ہے، لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جس کی قرآن و حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ اگر ڈاکٹر کی نیت صاف ہے کہ مسلمان مریضوں کی خدمت کروں ثواب ملے گا، وہ تو اس مزدور کو بھی ملے گا جو اینٹیں لگا رہا ہے۔ اگر نیت صاف ہے کہ میرے مسلمان بھائی کا گھر بن رہا ہے میں محنت سے بناؤں گا، نیت سے تو نیند بھی ثواب بن جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ عبادت نہیں ہے، جبکہ دین کا علم بنیادی طور پہ عبادت ہے۔ دین کا علم کیا ہے میرے بھائیوں؟ بنیادی طور پہ عبادت ہے، کیونکہ اس علم سے آپ کو پتا چلتا ہے توحید کیا ہے، اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے دین اسلام سے خرچ کر دیں گی، کون کون سی چیزیں ہیں جو شرک ہیں جہنم میں جانے کا باعث بنیں گی، یہ سب کچھ دین کے علم سے پتا چلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں مزید فرما رہے ہیں کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ بڑی عظیم حدیث ہے میرے بھائیوں، فرما رہے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، فرمایا جب بھی کوئی ایسا اجتماع ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا حلقہ لگتا ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حفتہم الملائکہ، ان عظیم لوگوں کو اللہ کے فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، کیونکہ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کو ان سے پیار کیوں نہ ہو، اللہ کو ان سے محبت کیوں نہ ہو؟ آج ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، اور تو اور دین کے نام پہ علم لینے والے بھی سب کچھ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک کی تفسیر نہیں پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کی احادیث کا ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھیں گے، دائیں بائیں گھومتے رہیں گے ساری زندگی، جبکہ ساری برکت، ساری ہدایت، ساری نجات اللہ کے کلام میں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ہے۔ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ جب بھی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، فرشتے ان کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مجلس اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس مجلس میں حاضر ہو جاؤ، اور فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ عام سا حافظ قرآن ہوتا ہے، عام سا نمازی ہوتا ہے، عام سا دین کا طالب علم ہوتا ہے، پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور کروڑوں میں کھیلنے والے رات کو سوتے ہوئے نیند کی گولیاں لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک سیکھنے سکھانے والے نزلت علیہم السکونہ، ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، بڑی چین کی زندگی گزارتے ہیں، سعادت کی زندگی گزارتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دھیان سے سن لو کہ دلوں کو سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک اور نماز۔ ذکر کیجئے، کون سا؟ جو نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ ذکر میں بھی غلط انداز اختیار نہ کیجئے، آج لوگوں نے ذکر میں بھی غلط انداز اختیار کر لیے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی نماز کے بعد ایسے بیٹھ جاؤ، دل کو ضربیں لگاؤ، آنکھیں بند کر لو، گردن کو ایسے حرکت کرو، یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ نبی علیہ السلام نے تو نہیں بتائیں، آپ کے صحابہ کرام نے تو یہ کام نہیں کیے۔ اللہ کی قسم جو چیز آپ کے زمانے میں دین نہیں تھی آج دین نہیں بن سکتی۔ دین وہی ہے جو آپ کے زمانے میں مکمل ہو گیا، جس کے اوپر آمنہ کے لال کی سٹیمپ نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ذکر کیجئے، ذکر بھی ویسے کیجئے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ تو سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک۔ نزلت علیہم السکینہ، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس میں غور کریں گے، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوگا۔ یہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ان کو سکون اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اللہ کیسے دے گا؟ جب آپ اللہ کے کلام کا مطالعہ کریں گے۔ وغاشیتہم الرحمہ، فرمایا یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، اللہ کے کلام پاک کی تلاوت سیکھنے کے لیے جمع ہونے والے، اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے جمع ہونے والے، اس کے مطالب اور معانی کو جاننے کے لیے جمع ہونے والے اتنے عظیم لوگ ہیں، ان کو رب العالمین کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرمایا یہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں، اتنے عظیم لوگ ہیں کہ خود اللہ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ کہاں یہ کہ انسان اللہ کا ذکر کرے، کہاں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ ان کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا فلاں بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، میرا فلاں بندہ میرا کلام سیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، میں آپ کا رد عمل دیکھ رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کتنی بڑی بات ہے کہ رب العالمین اللہ وہ شہنشاہ آپ کا ذکر کرے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے ابی ابن کعب سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قرآن کے قاری ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابی ابن کعب سے کہ ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک القرآن، کہ ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں قرآن پاک کی تلاوت سناؤں، میں تمہارے سامنے سورہ لم یکن الذین کی تلاوت کروں۔ جناب ابی ابن کعب کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ جناب ابی ابن کعب اس خوشی میں رونے لگے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی فلاں سیاستدان، فلاں ایم این اے، فلاں وزیر سے میرا تعارف ہے۔ کسی سے تعارف کرانا ہو نا، روب جھاڑنا ہو تو کیا کہتے ہیں فلاں وزیر صاحب مجھے جانتے ہیں، فلاں جو ہے ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، فلاں کا میں خاص آدمی ہوں۔ ارے اصلی بات یہ ہے کہ آپ خاص آدمی کس کے بنے؟ اللہ کے بنے، اور اللہ کا خاص بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا کلام پڑھیں، اس کے کلام کو سیکھیں، اس کے کلام پہ عمل کریں۔ اور اللہ نے جو طریقے بتائے ہیں سب کے لیے ہیں، کسی کا قبضہ نہیں ہے، کسی کی وراثت نہیں ہے کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ گے تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا، نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن عام ہے کل کائنات کے لیے، جو آئے حفظ کرے، جو آئے سیکھے اور اللہ کا مقرب بندہ بن جائے۔ فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، تو میرے بھائی جب آپ اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں گے، اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا عالم بنائیں گے، اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا مفسر بنائیں گے، تب رب العالمین اس کا ذکر خیر فرشتوں کے پاس کرے گا۔ یہ بڑی بات ہے یا یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام دنیا میں لیا جائے، فلاں ایوارڈ ملا ہے، فلاں ملک سے ملا ہے، فلاں یونیورسٹی سے ملا ہے، دنیا جہاں کے ایوارڈ مل جائیں، رب راضی نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ،
اور میرے بھائیوں، یہ حدیث تھی مسلم شریف کی. اسی سے ملتی جلتی حدیث وہ ہے جو آتی ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں. کتنی کتابوں میں؟ 3 کتابوں میں. روایت کرنے والے تابعی کا نام کثیر بن قیس ہے. کثیر بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ بند کریں. کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں جناب ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میرے بھائی توجہ میری طرف. کون کہہ رہے ہیں؟ کثیر بن قیس کہہ رہے ہیں کہ میں ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ شام دمشق کی جامعہ مسجد میں. کہاں؟ جامعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں ایک آدمی آیا، کہنے لگا ابو درداء اتیتک من المدینہ، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لحدیث بلغنی انک تحدث به عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ابو درداء میں بڑی دور سے آ رہا ہوں، میں مدینہ سے آ رہا ہوں. جانتے ہو کون سے مدینہ سے؟ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے شہر مدینہ سے آ رہا ہوں. کیوں بھائی اتنا لمبا سفر کیوں کیا ہے؟ کیا غرض ہے؟ کاروبار کے لیے آئے ہو؟ تجارت کے لیے آئے ہو؟ لین دین کے لیے آئے ہو؟ کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، لحدیث، ایک حدیث کی خاطر آیا ہوں. کتنی حدیثوں کی خاطر؟ ایک حدیث، صرف ایک حدیث کی خاطر اتنا لمبا سفر، مدینہ سے شام کا سفر. ایک حدیث کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سناتے ہیں، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں.